نکلتا ہے، تیاری کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں وہ نکلتا ہے، اس حاجی کو اللہ کے راستے میں جو حج بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے، ایک ایک قدم پر میرا اللہ 70 سے لے کر 700 تک اس حاجی کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اگر راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے حاجی کو موت آ جائے، اللہ اس کی موت کو شہادت جیسی عظیم الشان موت کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ حاجی جو ہے حج کے لیے اپنا مال لگاتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حج بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، راستے میں ایک ایک روپے کے عوض اس حاجی کو میرا اللہ 70 سے لے کر 700 تک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کے راستے میں حج کے لیے جانا ایک ایک قدم پر اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک ایک روپے کا لگانا 70 سے لے کر 700 تک اجر و ثواب ہے۔ اگر اس راستے میں اگر موت لکھی ہے، موت کا وقت تو متعین ہے، ہر بندے کو جس وقت جگہ پہ موت آنی ہے، جس وقت موت آنی ہے، اللہ کے حکم سے اس کو موت آتی ہے۔ اگر حاجی حج کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس کو راستے میں موت آ جاتی ہے، اللہ اس کی موت کو شہادت جیسی عظیم الشان موت بنا دیتے ہیں۔ اتنی عظیم الشان یہ سفر ہے۔ حاجی گھر سے نکلتے ہیں، سفر کرتے کرتے دل کے اندر ایک ہی تمنا اور خواہش ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ سفر کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنا مال و دولت لگاتا ہے، میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے رونق شہر اور علاقے کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، کاروبار زندگی کو چھوڑتا ہے، اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکلتا ہے۔ ارادہ اور نیت صرف یہی ہوتی ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ طویل مشقت برداشت کرنے کے بعد، طویل سفر طے کرنے کے بعد جب حاجی بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، اور بیت اللہ پر جب حاجی کی پہلی نگاہ پڑتی ہے، پہلی نگاہ پڑنے سے جب وہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، بیت اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے، پہلی نگاہ پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حاجی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں حاجی لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر ارکان حج ادا کرتے ہیں، ارکان عمرہ ادا کرتے ہیں۔ وہی لوگ کبھی مختلف علاقوں کے لوگ، پوری دنیا سے چلنے والے لوگ، مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں، مختلف شہروں اور مختلف ملکوں کے لوگ، جن کی زبانیں بھی مختلف ہیں، جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، خاندان، کنبے اور قبیلے بھی مختلف ہیں، بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ مختلف زبانیں، مختلف قبیلے، مختلف علاقے، لیکن جب اللہ کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں، کیسے وحدت کا سبق وہاں ملتا ہے کہ ایک انسان ہونے کا وہاں سبق ملتا ہے کہ سب کے جو ہے احرام باندھے ہوئے ہیں، اور زبان پر ایک ہی سب کے ترانہ ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی عجمی ہے، چاہے کوئی امریکہ کا رہنے والا، چاہے کوئی افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا رہنے والا، پوری دنیا سے آنے والے لوگ، ایک ہی احرام ہے اور زبان پر ایک ہی تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی تلبیہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک حج کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 2 مرتبہ کہتا ہے، جو جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، مسلمان حاجی جتنی مرتبہ اپنی زبان سے یہ تلبیہ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اتنے ہی ان کے نامہ اعمال کے اندر
حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر حاجی لوگ وہاں جاتے ہیں، ایک وحدت کا سبق وہاں ملتا ہے، انسانیت کا یکساں ہونے کا، وہاں ایک ملت، ایک قوم، ایک ہونے کا وہاں سبق ملتا ہے۔ ساری کی ساری دنیا کے لوگوں کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک کے ترانے ہوتے ہیں۔ حاجی کبھی بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے وہی حاجی ملتزم کو پکڑ کر جو ہے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، کبھی مقام ابراہیم پر حاجی نفل پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یہی حاجی صفا مروہ کی سعی کرتے نظر آتے ہیں، کبھی یہی حاجی اپنے سر کے بال کٹواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عمل قربانی کرتے ہوئے کبھی نظر آتے ہیں، کبھی مزدلفہ کے اندر نظر آتے ہیں، کبھی مینا کے اندر نظر آتے ہیں، کبھی عرفات کے میدان کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ حاجی وہاں اعمال کرتے ہیں، اور جو ہے اعمال کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ میرے اللہ نے ان کو حج عمرے کا حصہ بنا دیا۔ سیدہ ہاجرہ صفا سے مروہ کی طرف دوڑی اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت کی صبح تک وہاں جو حاجی لوگ جائیں گے وہ جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کریں گے تو ان کا عمرہ مکمل ہوگا۔ اللہ کو اپنے پیاروں کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ ان کو حج عمرے کا حصہ بنا دیا۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ زمزم کا پانی آج ہر انسان بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے اس پانی کو شفا کی نیت سے پیتا ہے، اپنے بیماروں کو پلاتا ہے، تبرک کے طور پر کبھی اپنے منہ کو لگاتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، اپنے سینے پہ لگاتا ہے، اس پانی کا ادب و احترام کرتا ہے۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے زمین پر ایڑی رگڑی، اللہ کے حکم سے چشمہ جاری ہوا، اس کے گرد باڑ لگائی گئی اور فرمایا زمزم۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا وہ پانی اپنی جگہ پر رک جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اما ہاجرہ اس دن زمزم کہہ کر، زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر، رک رک، اگر نہ روکتی ساری کائنات کے اندر یہ پانی پھیل جاتا، اتنا پانی وہاں سے نکلتا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اس وقت اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا اس پانی کو زمزم کہہ کر نہ روکتے، اس پانی کی بے حرمتی ہوتی، توہین ہوتی۔ ایک زانی زنا کرنے کے بعد زمزم کے پانی سے غسل کرتا، اس کی توہین ہوتی۔ ایک شرابی شراب پینے کے بعد زمزم سے اپنا منہ صاف کرتا، اس پانی کی توہین ہوتی۔ لیکن اللہ نے زمزم کے پانی کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ زمزم کا پانی اس کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ زمزم کا پانی کسی بھی بیماری کے لیے پیا جائے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ آج ہر بندہ زمزم کے پانی کا احترام کرتا ہے۔ ہم گھروں کے اندر لے آتے ہیں، حاجی لوگ گھروں کے اندر لے آتے ہیں، سال ہا سال گھروں کے اندر پانی پڑا رہتا ہے، اس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے۔ میں قربان جاؤں، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے زمین پر ایڑی رگڑی، ایسا چشمہ جاری ہوا کہ کائنات کے اندر زمزم کا مقابلہ کوئی پانی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس پانی ہے، اس کو چند دنوں کے لیے رکھ دیا جائے، رنگ بھی بدلتا ہے، ذائقہ بھی بدلتا ہے، خوشبو بھی بدلتی ہے، لیکن زمزم کے اندر میرے اللہ نے ایسی تاثیر رکھی، اس کا جو ہے سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے۔ یہ حج اور عمرہ کے جتنے بھی ارکان ہیں، اللہ کو اپنے پیاروں کی ادائیں پسند آئی، اللہ نے ان کو جو ہے حج عمرے کا حصہ بنا دیا۔ 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو مسلمان قربانی کا عمل پیش کرتے ہیں، حاجی لوگ بھی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی اور اپنے اللہ کو راضی کیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے اس بیٹے کو بچا لیا، اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہو گیا۔ میرے اللہ کو اپنے پیاروں کی یہ ادا اتنی پسند آئی،
جو بھی حاجی حج کے لیے جاتا ہے اسے قربانی کرنا پڑے گی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی وہاں سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ یہ جتنے بھی حج کی ادائیں ہیں یہ ساری اللہ کو اپنے پیاروں کی ادائیں پسند آئی۔ ایک موقع ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھ لوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پڑھ لیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ عمر کو اجازت ہے۔ فاروق اعظم نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، اور آج جو بھی حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے مقام ابراہیم پر اس کو 2 نفل پڑھنا پڑتے ہیں۔ میرے اللہ کو اپنے پیاروں کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ ان کو حج عمرے کا حصہ بنا دیا۔ مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں۔ وہاں سے ایک بزرگ پاکستان کے وہاں سے پتھر اٹھاتے ہیں، پتھر اٹھانے کے بعد پاکستان کے اندر لے آتے ہیں، ایک صندوق کے اندر کپڑے کے اندر بند کر کے جو ہے رکھ دیتے ہیں۔ جب بند کر کے رکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد بکسے کو صندوق کو کھولا کہ اس کے اندر تو پانی ہے، تو انہوں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ حضرت وہاں سے مکہ مدینے سے پتھر لے کر آیا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں یہ جو ہے ان کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو اس وقت مولانا صاحب نے فرمایا، اللہ کے ولی نے فرمایا تمہیں میں کیا بتاؤں، یہ پتھر بھی اللہ کے محبوب کی محبت میں جدائی پر رو رہے ہیں۔ جس وقت سے تو نے مدینہ سے اٹھایا، ان کو اٹھا کر پاکستان لے کر آیا، یہ پتھر بھی محبوب کی محبت میں محبوب کی جدائی کی وجہ سے آج رو رہے ہیں۔ ان کو لے جاؤ، وہاں جا کر جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر پھینک دو۔ یہ پتھر بھی محبوب کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں، یہ پتھر بھی محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ مکے کی گلیاں، وہ مدینے کی گلیاں، وہ مقام جہاں میرے محبوب کے تلوے لگے، جن تلووں کا مقابلہ کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، پوری کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اللہ نے محبوب کے تلووں کو اتنی عظمت عطا فرمائی، مکے کی ہر چیز اعلیٰ، مدینے کی ہر چیز اعلیٰ۔ اللہ نے مکہ اور مدینہ کو عظمت مقام اور شان عطا فرما دی۔ وہاں سے حاجی لوگ جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد جتنی بھی مشکلات ہیں، بڑی تفصیلی باتیں ہیں، منی کے اندر، مزدلفہ کے اندر، اور جو ہے عرفات کے میدان کے اندر، اور مختلف مقامات پر جاتے ہیں، اور جو ہے اور اللہ کے محبوب جس جگہ پر گئے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی گرمی کی شدت کو بھی برداشت کرتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اپنا جان بھی لگاتے ہیں۔ سب کچھ لگانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ 2 چیزوں کا مجموعہ حج ہے، ایک تو آہو زاری کرنا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، ندامت کے آنسو بہانا، اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرنا، اس چیز کا نام حج ہے۔ دوسرا مشقت کو برداشت کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا، چلنے کو برداشت کرنا، سفر کو برداشت کرنا، گرمی کو برداشت کرنا، اور ارکان حج کے لیے جو اتنا طویل سفر ہے اس کی مشکلات کو برداشت کرنا۔ 2 چیزوں کا مجموعہ حج ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ارکان حج ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاجی لوگ جب حج کر کے واپس آتے ہیں ان سے دعا کروایا کرو، ان سے مصافحہ کیا کرو۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاؤں مکہ مدینہ کے اندر چلے، جن کا وجود مکہ مدینہ کے اندر چلا، جن گلیوں کے اندر محبوب چلا کرتے تھے، جس فضا کے اندر محبوب چلا کرتے تھے۔ یہ حاجی کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ان گلیوں کے اندر یہ چلا جن آنکھوں کے ساتھ مکہ دیکھا، جن آنکھوں کے ساتھ مکے کی گلیوں کو دیکھا، روضہ رسول کو دیکھا، مدینہ طیبہ کو دیکھا، مدینہ طیبہ کی گلیوں کو دیکھا، اور جو ہے تمام مقامات کو دیکھا۔ حاجیوں سے مصافحہ کیا کرو، ان سے دعا کروایا کرو، ان کے چہرے کو دیکھا کرو، ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو جو مکہ اور مدینہ دیکھ کر آئے ہیں۔
اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو حاجی لوگ جو ہیں کل قیامت والے دن ایک حاجی کی سفارش کو میرا اللہ قبول فرمائے گا، ایک حاجی کی سفارش سے میرا اللہ جو ہے 400 جہنمی افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ حج اتنا عظیم اور عظمت والا فریضہ ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی، طاقت دی، جس نے 3 حج کر لیے اپنی زندگی میں، ایک حج تو جس کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، پیسہ ہے اور سارے اسباب ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا تو ہر مسلمان اس پر فرض ہے، لیکن جس نے زندگی میں 3 حج کر لیے اور صحیح کر لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے 3 حج کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے ضرور بچا لیں گے، یعنی وہ جہنم سے بری ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جس نے صرف اور صرف جس کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے مشقت کو بھی برداشت کیا، اس کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت کو بھی لگایا، اپنی جان کو بھی لگایا، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑا، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، سب کو چھوڑنے کے بعد زبان پر ایک ہی ترانہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ جس نے 3 حج کر لیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے ضرور بچا لے گا، اور جس کا ارادہ دکھلاوا ہوا یا جس کے نیت کے اندر فطور ہوا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت دنیا والوں کو دکھلاوے کی ہوئی کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا حاجی ہے، لوگ کہیں گے کہ بڑا مولوی صاحب ہے، لوگ کہیں گے کہ بڑا خطیب صاحب ہے، بڑا حافظ صاحب ہے، بڑا قاری قرآن ہے، بڑا تہجد گزار ہے، اگر ہمارا ارادہ اور نیت یہ ہے، ہمارے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم گھر سے چلے اور اس گرمی کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں اگر آنے کے بعد بھی ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو ہمارا اتنی مشکل برداشت کرنے کا کیا فائدہ۔ ہمیں ہر عمل میں ہمارا ارادہ اور نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے یہ فرشتے کرامن کاتبین ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں اور میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ ارادہ اور نیت یہ ہو ہر عمل کے اندر کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، تو اس انداز میں ارادے کے اندر فطور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان کا واقعہ بڑا مشہور، پاکستان سے چلا، اکلوتا ماں باپ کا بیٹا سعودی عرب پہنچا، بڑی تفصیلی بات ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ وہاں پہنچا بیت اللہ کے اندر، جب حج کے دن آتے ہر دفعہ احرام باندھتا، حج کی تیاری کرتا، اور مکہ شریف پہنچنے کے بعد اپنی زبان سے کہتا لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھتا، آگے سے غیب سے آواز آتی لا لبیک، ہمیں آپ کی حاضری قبول نہیں۔ 13 سال تک وہ نوجوان حج کرتا رہا، لیکن جب بھی زبان سے لبیک اللہم لبیک کہتا، آگے سے آواز آتی لا لبیک، ہمیں تمہاری حاضری بالکل قبول نہیں ہے۔ اس نے وہاں عالم دین سے بات کی، حضرت 13 سال ہو گئے یہاں حج بیت اللہ کو آتا ہوں اور حج ادا کرتا ہوں، آگے سے آواز آتی ہے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں۔ عالم دین نے پوچھا بیٹا کہاں سے آیا؟ بتایا پاکستان سے آیا۔ بیٹا تمہارے بہن بھائی کتنے؟ کہا کہ اکلوتا ہی بیٹا ماں باپ کا ہوں، بڑا لاڈلا ہوں، ماں باپ نے بڑے ناز و نخرے، بڑے لاڈ اور پیار سے میری پرورش کی ہے۔ اس پر کہا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ کہاں ہے؟ عرض کیا کہ مولانا صاحب میرے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ہیں، ان کو میں پاکستان کے اندر تنے تنہا چھوڑ کر آ گیا۔ کبھی خیر خبر کی کہ کبھی نہیں پوچھا، بڑھاپے کی حالت میں کبھی ماں باپ کو نہیں پوچھا، ماں باپ کی کبھی خدمت نہیں کی، ماں باپ کو کبھی خرچہ نہیں بھیجا، بس یہاں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر۔ لیکن جس وقت حج کا موقع آتا ہے
احرام باندھ کر تیاری کرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک یہ کہتے ہوئے حج کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جب میں لبیک کہتا ہوں آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، تمہاری حاضری اللہ کو قبول نہیں ہے۔ عالم دین سمجھ جاتے ہیں یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت حاصل نہ کر لے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جتنے مرضی حج کرتے جاؤ، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ مسلمان حج کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ ارے تمہیں حج کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، اپنے بوڑھے ماں باپ کی دعائیں لے، ان کی خدمت کر۔ جس نے تمہیں بچپن کے اندر تیرے ناز و نخروں کو برداشت کیا، ماں باپ نے خود گیلے بستر پر سونا برداشت کیا، لیکن تمہارے لیے سوکھا بستر تمہیں جو ہے عطا کیا۔ ماں باپ نے اپنے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے پہنا، خوشی کے موقع پر، عیدین کے موقع پر اپنے جسم پر پرانے کپڑے پہننا برداشت کر لیا، لیکن تمہارے لیے نئے اور اچھے کپڑوں کا انتظام کیا۔ اس کے باوجود ساری زندگی جتنے ماضی عمل کرتا رہے، حج جتنے ماضی کرتا رہے، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کی خدمت سے دور ہے، تو پھر حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہاں اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج بیت اللہ کیا، جس نے عمرہ کیا، اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف آیا، میری قبر پر آیا، جس نے میرے قبر پر میرے روزے پر حاضری دی، کل قیامت والے دن اس بندے کی میں شفاعت کروں گا۔ جو حج عمرے کے لیے وہاں جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، وہاں ارکان حج عمرہ ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 حج 2 عمروں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی عظمت بھی اعلیٰ، مکہ اور حرم کی عظمت بھی اعلیٰ، بیت اللہ زمین کی مرکزی جگہ ہے، انوارات و تجلیات کا مرکز ہے۔ اس کوٹھے کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا۔ جس زمین پر بیت اللہ ہے، جس زمین کی مرکزی جگہ ہے، جو پوری کائنات کی مرکزی جگہ ہے جہاں بیت اللہ کا کوٹھا ہے، بالکل اس کوٹھے کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، زمین پر مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس کے چاروں طرف سے مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر بالکل اس کے کوٹھے کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف فرشتے منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو بندہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1,00,000 کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بیت اللہ کے اندر 1 روپے خرچ کرتا ہے، جو بیت اللہ کے اندر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 1 قرآن پاک کا حرف پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو بیت اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے گھر کی عظمت ہے۔ جو مسجد نبوی کے اندر، جو محبوب کی پیاری مسجد کے اندر 1 نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی مسجد نبی کے اندر سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ہر عمل کا ثواب 50,000 کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول فلسطین کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کے مطلب مختلف روایات ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں 1 نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 10,000 کے برابر اجر و ثواب وہاں ملتا ہے، 5,000 کے برابر وہاں 1 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ جو ہماری مساجد ہیں، یہ ساری کی ساری دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں،
یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کل قیامت والے دن ان ساری مساجد کو اکٹھا کیا جائے گا، بیت اللہ کے اندر رکھ دیا جائے گا، بیت اللہ کے ٹکڑے کو جنت کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ تو جب یہ مساجد کے ٹکڑے کل قیامت والے دن جنت کے اندر ان کو رکھ دیا جائے گا، یہ جنت کے باغ ہیں، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں، تو یقیناً جو مساجد کو آباد کرنے والے ہیں، مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، دن اور رات کے اندر، گرمی اور سردی کے اندر ہر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے سب کچھ برداشت کرنے کے بعد جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، یہاں سجدے کرتے ہیں، تو یقیناً میرا اللہ ان کو بھی جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ تو بیت اللہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر، اور مسجد اقصیٰ کے اندر 25,000 یا 10,000 یا 5,000 کے برابر اجر و ثواب ہے۔ یہ جو ہماری مساجد ہیں، ان مساجد کے اندر ایک نماز کا ثواب جماعت کے ساتھ جو ہے 27 کے برابر ہے۔ گھر کے اندر ہم نماز پڑھیں گے، دفتر کے اندر پڑھیں گے، کھیتوں کے اندر پڑھیں گے، تو مسجد کے علاوہ اللہ نے ساری زمین کو ایمان والوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، ورنہ پہلی امتوں کے لیے مخصوص مقامات تھے، ان مقامات کے علاوہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پہلی امتوں کے لوگ اگر ان کے کپڑے جو ہے خراب ہو جاتے، ان پر ناپاکی لگ جاتی، ان کو کاٹنا پڑتا تھا۔ امت محمدیہ کے لیے اتنی اللہ نے آسانی فرمائی، کپڑے کو 3 دفعہ دھو لو، نچوڑ دو، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی مساجد ہیں، مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اللہ 27 کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور گھروں کے اندر، دفاتر کے اندر، کھیتوں کے اندر نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ ساری جتنی بھی مساجد ہیں، ان کا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ اس کے اندر زیادہ ہے، اس کے اندر کم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ بیت اللہ مسجد حرام کی طرف سفر کرنا یہ جائز ہے، اس کی طرف سفر کرنا چاہیے، اور دوسرا مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا چاہیے، تیسرا مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ باقی جو گھر کے قریب ہے، جو محلے کے قریب ہے، جو دفتر کے قریب ہے، جو کھیتی باڑی کے قریب ہے، جو سفر کے دوران قریب ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں سجدہ کرو، قبول میرے اللہ نے کرنا ہے، قبول میرے اللہ نے کرنا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر بھاگنا، اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالنا، سیاسی پارٹیاں بنانا، مذہبی مسلکی پارٹیاں بنانا، ان کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ دل کے بیدوں اور نیتوں کو جانتا ہے۔ لیکن بعض بندوں کے مقدر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے جو ہے، یہاں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جو ہے لاہور کی طرف دوڑیں گے عید کے موقع پر، کہ ہم نے جی داتا کے دربار پر جا کے عید پڑھنی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ گھروں کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے عید اپنے بچوں کے اندر جا کر کرنی ہے۔ بعض لوگ جو ہے ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے، وہ گھر بار چھوڑ کر دوڑتے ہیں لاہور کی طرف، کوئی اس طرف کوئی اس طرف۔ جو تمہارے گھروں کے قریب ہے، جو تمہاری کھیتی باڑی کے قریب ہے، جو تمہاری ملازمت اور کاروبار کے قریب ہے، سارے اللہ کے گھر ہیں بلا تفریق۔ جو اللہ کا گھر تمہیں قریب مل جائے، اللہ اکبر کہہ کر وہاں ندامت کے آنسو بہا دو، رکوع اور سجدہ کر دو، اللہ کے حضور عاجزی کرو، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو حج جو مسلمان کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو بندہ 3 حج کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ حاجی جب حج کر کے واپس آتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ان سے محبت کے ساتھ ملنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، اور بھی حج کے عنوان پر بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جتنے بھی لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا